الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، آج 10 ذی الحجہ ہے اور 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا میں تمام مومن مسلمان دین اسلام کا ایک اہم فریضہ اور ایک اہم حکم اللہ تعالیٰ کا وہ پورا کرتے ہیں جو قربانی والا حکم ہے، اور 10 ذی الحجہ کے دن کو اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور اس دن تمام مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اور یہ قربانی والا عمل یہ اس یاد کی تازہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، یہ اس یاد کی تازہ ہے، اور اس یاد کی تازہ اور اس عمل کے ذریعے ہر مومن مسلمان کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی مبارک ہے اس پر نظر ڈالو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل کیسے بنے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد، اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ایسے پسند آ گیا کہ قیامت تک کے لیے اس عمل کو جاری اور ساری رکھ دیا ہے، اور ہر مومن مسلمان کے لیے اس یاد کے تازہ کرنے میں اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی دینے میں ہر مومن مسلمان کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے، اپنی جان کی بازی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہو جائے کہ اپنی اولاد کی بھی قربانی دو تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا
قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا تذکرہ فرمایا جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے انی ذاہب الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، سیہدین، وہیں ذات باری تعالیٰ مجھ کو راہ دکھلائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس وقت فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور وہاں پر اس کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ الی ربی، اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ میں دارالکفر کو، کفر کی جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور جہاں پر دل جمع اور سکون کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، مجھ کو عطا فرما دے من الصالحین، کوئی نیک فرزند، کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی اور صبر کرنے والے بیٹے کی اس کو خوشخبری دی گئی۔ حلیم المزاج اور بردبار فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ بیٹا اور یہ بچہ اپنی زندگی میں ایک ایسے صبر اور ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکے گی، قیامت تک ایسی مثال کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا مظاہرہ کیا، تو حلیم المزاج فرما دیا ہے، اور یہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عطا فرمایا تھا۔ جب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ میں تو بانجھ ہوں، مجھ سے تو اولاد نہیں ہوتی ہے، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کیا، اور ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور یہ الگ واقعہ ہے کہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ملی تھی، وہ قرآن میں الگ جگہ ذکر ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في الانام فلما بلغ معه السعي، پھر جب چلنے پھرنے لگا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قال یا بنی، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے بیٹے، انی ارى في المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب 3 روز متواتر دیکھا، اور یہ بات تو شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اس لیے خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی دے سکتے تھے کہ میرے خلیل اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے لیے ذبح کر دو، اس کی قربانی دے دو، کسی فرشتے کے ذریعے ہو سکتا تھا، براہ راست وہی آ سکتی تھی، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو جائے۔ خواب کے ذریعے دیے گئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، خواب کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، خواب اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تعبیر یہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ متواتر 3 دن یہ خواب مجھے آیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا تھا کہ انہیں ذبح ہی کر ڈالو، بلکہ مقصد اور مطلب یہ تھا، اس لیے حکم دینا تھا کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کا سارا سامان اور سارا انتظام کر کے ذبح کا اقدام کر گزرو۔ لہٰذا فلما بلغ معہ السعی، اب جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ بالغ ہو چکے تھے۔ بہرحال فانظر ماذا تری، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں خواب میں، فانظر ماذا تری، تو بھی سوچ لے تیرا کیا خیال ہے۔ فانظر ماذا تری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی تردد تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترے گا، اور دوسرا انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں ایک ایسا طرز اور ایک ایسی راہ اختیار کرتے ہیں کہ اس میں ہر طرح کی مشکلات اور ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورے کے طور پر، مشورے کے انداز میں اپنے بیٹے سے اس کا ذکر فرمایا کہ اگر بیٹے کے ذہن میں کوئی تردد ہو تو اس کو بھی دفع کر دیا جائے، اور یہ بھی ذہناً تیار ہو جائے، ذہناً تیار ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے اپنی قربانی پیش کرنا ہے۔ یکدم آپ ایسے نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کسی کو یکدم اس طرح کہیں کہ تیار ہو جاؤ میرا یہ حکم ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ نہیں، پہلے سے اس کو آگاہ کر دینا، وہ تھوڑا اپنا ذہن بنا لیتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت، اے ابا جان، افعل کر ڈالو ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاء اللہ، ان قریب ہے کہ آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے، ستجدنی انشاء اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کیسے فرزند تھے، 13 سال کی عمر یا ابھی بالغ ہو چکے تھے، لیکن کیسے انداز کے ساتھ اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف اسماعیل علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ جو وعدہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کیا، اس وعدے میں جو دعوے کی شکل اور صورت نظر آ رہی تھی اور ایک دعوے کی صورت پیدا ہو سکتی، وہ ختم کر دی ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، بڑی بڑی ڈینگیں نہیں ماری جیسے ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے نہیں کیے بس ایسے ہو جائے گا، نہیں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ دوسرا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے، یہ نہیں کہا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس جملے کے ساتھ اور اس لفظ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام نے بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا کہ میں صرف صبر کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اس دنیا میں بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے پر کوئی فخر نہیں کیا، کوئی تکبر اور خود پسندی نہیں کی۔ انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے
فلما اسلما، پھر جب دونوں نے حکم مانا اللہ تعالیٰ کا، وَتَلَّهُ، اور پچاڑا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، للجبین، ماتھے کے بل، ماتھے کے بل۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو چت لٹایا اس طرح، اور ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ جائے، لیکن گلا نہیں کٹ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ پیتل کا ایک ٹکڑا درمیان میں حائل کر دیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر فرمائش کی ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابا جان آپ مجھے ماتھے کے بل لٹا دے یوں۔ اس لیے جب سامنے سے آپ چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف تو جو باپ کی شفقت ہے وہ جوش میں آنے لگتی ہے اور گلا میرا کٹتا نہیں ہے، اور دوسری طرف مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، لہٰذا آپ مجھے ماتھے کے وہ بل لٹا دیں۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانا شروع کر دی۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے حکم مانا، وَتَلَّهُ، اور پچھاڑا اس کو، للجبین، ماتھے کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، تحقیق کے ساتھ تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب، انا كذلك نجزي المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہی صریح جانچنا ہے، یہ صریح جانچنا واضح امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور ہر بار ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یاد کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے، وہاں پر شیطانوں کو مارا جاتا ہے 7 کنکری۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانگاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں تو میرا ثواب نہ گھٹ جائے، اس کے علاوہ میری والدہ صاحبہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیریے گا تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میری قمیض میری والدہ صاحبہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس قمیض کو دیکھ کر اسے کچھ تسلی ہوگی۔ دیکھو اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے تھے کہ بیٹے تم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو، یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا، اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر اس کو پچھاڑا ماتھے کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اپنے مخلص بندوں کو اور اپنے نیکوکار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کا بدلہ ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے واسطے دیا، بڑا جانور ذبح عظیمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے ہوئے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے پیش کی تھی۔ بہرحال یہ جنتی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا، قربانی کی اس کی، لہٰذا قرآن میں اس کو ذبح عظیمہ کہا گیا ہے، بڑی ذبح۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا تھا، اس کے قربانی یعنی اس کے قبول ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
و ترکنا اور باقی رکھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر فی الآخرین پچھلوں میں سلام علی ابراہیم کے سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، قیامت تک جو بھی آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیں گے علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجیں گے۔ کذالک نجزی المحسنین، کذالک اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ تو آج کا دن یہ بہت زیادہ مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے، اور اس دن ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم الشان یاد کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اور اس یاد کو تازہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک اگر دیکھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور دین کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں، بہت قربانیاں، یہاں تک کہ اپنے اکلوتے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی پیش کی۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک، ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی دینا، یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی چاہیے، اور کسی طرح کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اپنے اولاد کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ گئی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد ہمیں سب سے بڑا سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے سے مومن مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔